اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من انا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ مسلمانوں، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب ہمارے دل سے مدارس کی عظمت ختم ہو گئی اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں اور وہاں سے نکلنے والے علماء اور حفاظ کی عظمت ختم ہو گئی، تو آج ہماری مساجد کے اندر ایک پڑھے لکھے اور ایک اچھے جانکار مخلص امام نہیں ہے۔ یہ قحط الرجال کا دور ہے، لیکن جو ہیں اچھے ان کی قدر نہیں ہے، ان کی عزت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ مسجدوں میں براجمان ہیں اور جو وہاں کی کرسیوں کو اپنی جائیداد سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کی نگہبانی اللہ اگر مجھ سے کرا رہا ہے تو مجھے امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کے اس گھر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن صورتحال یہ نہیں ہے، اور اپنے ناز و نخرے اور اپنے تکبرانہ لہجے سے امام کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ امام کو وہی بات کرے جو میں کہوں، اب میرے علاوہ امام کسی سے بات نہ کرے، چاہے مسجد کا محراب خالی کیوں نہ پڑ جائے، لیکن وہ اپنی انا میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے ہمارے اچھے ساتھی دارالعلوم سے جو نکلے، اور نکلنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ علمی میدان میں کمال پیدا کریں گے، یہ لوگ بڑے بڑے نام پیدا کریں گے، مصنف بنیں گے، مقرر بنیں گے، بڑے بڑے جلسوں میں ان کی تقریریں ہوں گی، ان کے بیانات ہوں گے، لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن جب ان سے معلوم کیا گیا کہ دوست ایسا کیوں کیا، تم نے اپنی لائن کو، اپنے ارادوں کو کیوں بدل دیا، جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں بیچارے؟ میری صلاحیت کو لوگ غلط استعمال کریں گے، مجھے اپنے پیچھے گھمائیں گے، کل میں پریشان ہو جاؤں گا، میں تنگ ہو جاؤں گا، اس وقت میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا بچنے کا۔ اور واقعی میں یہ بات کبھی دل کرتا ہے ان سے بات کر کے ان کو سمجھانے کی کہ دوست تو نے ایسا کیا، لیکن جب سماج میں اور معاشرے میں گھوم کر دیکھا جاتا ہے، اور جو ہمارے ساتھی، جو ہمارے دوست اس لائن میں کام کر رہے ہیں، جب ان سے بات کی جاتی ہے، جب ان کے درد، ان کے دل کی تڑپ کو جب سنا جاتا ہے، تو افسوس ہوتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ دوست ہمیں بھی اب کچھ کرنا چاہیے، کہ چند روپیوں میں یا ہمیں زرخریر غلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ جس امام کو یہ بادشاہ کا نام دیتے ہیں، اس دنیا کا سب سے سستا غلام وہی ہوتا ہے۔ اس مؤذن کو جو آتا ہے مسجد میں، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کی عظمت تو خوب بیان کرے گا، لیکن مؤذن سے اگر تھوڑی سی مسٹیک ہو جائے، اگر تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو بولنے میں بھی نہیں چکتا ہے۔ امام کی عظمت تو خوب بیان کرے گا، لیکن امام کی برائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور ان کے احساس نہیں ہے کہ جس امام کی ہم غیبت کر رہے ہیں اور اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے کم عقل لوگ ہیں بھائی۔
میں لوگوں سے یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی، اس دور میں تو کوئی آدمی اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا نہیں رہا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے اور بچے پڑھ کر نکل رہے ہیں تو وہ ان کو اس لائن میں رکھ نہیں رہا ہے۔ اس ذلت اور اس تنگ دستی کو دیکھ کر کے خدا را جو ہے ان کی حفاظت کیجیے، ان کو پیار دیجیے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ ان کو اپنی ترہٹی پر نہیں بیٹھا پاتے ہیں تو کم سے کم ان کو ایک خوبصورت لہجے سے ان کو آواز تو دیجیے، ان کو گلے تو لگائیے کہ وہ لگے کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں تو میری عزت کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ اس کے دل میں اخلاص ہوگا تو تبھی کام کرے گا۔ طائف میں پتھر یاد نہیں آتے؟ ارے طائف کے پتھر کھانے کے لیے صرف دوسرا ہی کا لڑکا ہے، آپ کا اپنے لڑکے کو طائف کے پتھر کھانے کے لیے کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر آپ اتنے سچے ہیں، اتنے مخلص ہیں، اگر آپ مخلص ہیں، سچے ہیں، امام صاحب تو روزانہ بولتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن صحیح کرو۔ جب قرآن صحیح نہیں ہوگا، نماز صحیح نہیں ہوگی، آپ کیسے مخلص ہیں کہ آپ نے اب تک اپنے قرآن کی ایک آیت درست نہیں کی، ایک سورت درست نہیں کی؟ کیسا مخلصانہ ہے؟ امام کو بول رہے ہیں صبر کر، مؤذن کو بول رہے ہیں صبر کر۔ اگر کوئی امام اپنا راستہ بدل دیا تو کہتے اس کے پاس صبر نہیں تھا، وہ یہ نہیں دیکھے کہ ہمارا لب و لہجے سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے آج ہماری مسجدوں میں اچھے بیچارے جو امام کے حقدار ہیں ان سے ہماری مسجد محروم ہے۔ اس میں ہماری معاشرے کا قصور ہے، ہمارے سماج کا قصور ہے کہ صلاحیت مند لوگ، جانکار لوگ، دین سے واقفیت رکھنے والے لوگ اس ڈر سے اس محراب کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہے ہیں کہ یہ لوگ میری قدر تو چھوڑ، میرے علم کی قدر بھی نہیں کریں گے، اور کب بھی کچھ بھی بول سکتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، کس درد سے چیخ کر کے آپ کو سمجھایا جائے کہ قحط الرجال کا دور ہے۔ اس دور میں لوگ جو ہیں ان کی حفاظت کر لیجئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب کوئی نئے لوگ پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر جانے والا آنے والا سے بہتر ہے۔ اب کوئی آنے والا نیا جانے والے سے اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھیے، آپ کی مسجد میں جو آ گیا اس کی قدر کر لیجئے، چاہے وہ جس روپ میں آیا ہو۔ اپنی حکومت اپنے گھر اور اپنے سماج میں چلائیے، مسجد کو فری رکھیے، اللہ کا گھر کا تصور کا ایک ماحول دیجئے۔ ایک ہی صف میں کھڑا ہوا محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد تو ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر غلام بھی اسی صف میں کھڑا ہوتا ہے جس صف میں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن پورے ماحول ایسا بگاڑ دیا گیا کہ آج مسجدوں کی صورتحال، محراب کی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے بہت جانتے ہیں، اگر وہ مسجد کے ذمہ دار کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو مسجد کا ذمہ دار اس کو امام کے روپ میں پسند کرتا ہے۔ لیکن جو جانکار ہوتے ہیں اگر وہ ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اپنے مسئلے کو صاف اور سٹیک روپ سے رکھ دیتے ہیں عوام کے سامنے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا باغی ہے اور یہ میرے لیے خطرہ ہے، میری کرسی کے لیے خطرہ ہے یہ امام، پھر وہ اس کے خلاف بغاوت کا بگل پھونک دیتا ہے۔ ایسی حرکت سے باز آئیے، ورنہ کل قیامت کے دن خدا پوچھ دے گا تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من انا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔